بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ درس علم الصیغہ نمبر 54۔ باب چہارم ہم نے شروع کر رکھا ہے، افادات نافعہ کا بیان ہے اس میں، اور اس میں افادہ نمبر 1 جو ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کا خلاصہ بھی آپ کو لکھوا دیا گیا تھا۔ آج اس افادہ نمبر 1 کے حوالے سے ایک سوال جواب ہے، یعنی خود ہی حضرت نے سوال کر کے تو اس کا جواب دیا، اور ممکن یہ بھی ہے کہ سوال آپ کی خدمت میں حافظ وزیر علی صاحب نے کیا ہو تو پھر اس کا جواب دیا ہو۔ تو پہلے عبارت پڑھیں گے حضرت کی۔ فرماتے ہیں سوال: فعل را در اعلال اصل قرار دادا اند۔ فعل کو اعلال میں، یعنی جو اعلال تعلیل کا عمل ہے، اس میں فعل کو علماء صرف نے اصل قرار دیا ہے، وہ مصدر را فر، اور مصدر کو فرع یعنی شاخ قرار دیا ہے۔ چنانچہ جس طرح کے در قام قیامن، یعنی قام یقوم قیامن، اور قاوم قواما، قاوم یقاوم قوامن، یہ 2 باب ہے۔ نوشتان لکھا ہے، وہیں جا، اور اس جگہ یعنی اس افادہ نمبر 1 میں عکس عام لازم می آید، اس کا عکس لازم آ رہا ہے۔ جو کچھ ادھر لکھا گیا ہے یہاں اس افادہ میں اس کا عکس لازم آ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فعل در اعلال تابع مصدر شدہ۔ اب جب عکس ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس اب عمل تعلیل میں فعل مصدر کے تابع ہو گیا ہے، الٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ سوال کی تقریر ہے، یعنی اعلال میں فعل کو اصل اور مصدر کو فرع قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہاں اس کا عکس ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی، جواب: ان اصالت و فرعیت سخن سرسری۔ فرماتے ہیں یہ جو تم اصالت اور فرعیت کی بات کر رہے ہو، اصالت کا مطلب اصل ہونا اور فرعیت کا مطلب فرع ہونا، یہ تم اس کی بات کر رہے ہو، یہ سرسری بات ہے، سرسری بات ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں، اٹس نتھنگ۔ سخن سرسری، ہاں یہ تو کوئی بات نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل در اعلال و ہمچون احکامی نست، اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں تعلیل کے اور تصحیح کے، ان میں اصل یہ ہے، یعنی اصل پوائنٹ یہ ہے، اصل حکم یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ وحدت حکم یا وحدت حکم باب منظور می باشد۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ باب کا جو حکم ہے اس میں
وحدت رہے. وحدت کا کیا مطلب ہے؟ یکسانیت رہے، ایک جیسے صیغے رہیں. مطلب یہ ہے کہ قاعدہ اگر لگا ہے، ایک صیغے میں ہم نے قاعدہ لگایا، تعلیل کی، اور جب ہم نے اس صیغے میں تعلیل کی اور اس تعلیل کرنے کے بعد اس صیغے کو تبدیل کیا، تو وہ جو وجوہات تھیں وہ اس صیغہ سے تعلق رکھتی تھیں. مثلا یعدو سے تعلق رکھتی تھیں، تعدو عیدو سے نہیں تعلق رکھتی تھیں. لیکن تعدو عیدو کو بھی اس کے تابع کر کے ہم نے اس لیے پڑھ دیا تاکہ تمام صیغوں، باب کے تمام صیغوں میں وحدت رہے. کیا یہ نقطہ ہے کہ باقی صیغوں کو اس معلل صیغہ جو ہے، صیغہ معللہ کون سا ہے؟ جس میں تعلیل ہوئی ہے، جس میں تعلیل ہوئی ہے وہ صیغہ معللہ ہے. تو وہ جو معللہ صیغہ ہے اس کے ساتھ پورے باب کے تمام صیغوں کو ایک جیسا کرنے کے لیے وہ ہم کر دیتے ہیں. آپ کو سمجھ آئیے یہ بات؟ یعنی ایک بندہ تھا، ایک لڑکا تھا، اس کے سر میں کوئی خرابی تھی، تو کہا گیا کہ اس کے بال اتار دیے جائیں، تو اس کی ٹینڈ کر دی گئی. لیکن باقی جو 4-5 تھے ان کے کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک جیسا کرنے کے لیے وہ شادولے کے چوہے بنانے کے لیے سب کی ٹینڈ کر دی. اب جب پوچھا گیا کہ یہ شادولہ کی چوہے جو ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر بات کریں گے. تو عجیب ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ سر ان کا چھوٹا اور اوپر سے ٹینٹ. اچھا، تو پوچھا گیا کہ ایسے کیوں کیا؟ تو کہا کہ ایک جیسا کرنے کے لیے کیا گیا. تو یہاں بھی وہ بات ہے. یہ مثال، اس مثال سے آپ کو صحیح سمجھ آیا ہوگا کہ وحدت حکم باب منظور می باشد تا سیغ غیر تاسیغ، اس کے بعد کوما ہے، تاسیغ کوما غیر متناسب نشوان، تاکہ باقی صیغے غیر متناسب نہ ہو جائیں. یعنی ایک میں اعلال کر کے تعلیل کر کے اس کو تو پڑھ رہے ہو دوسری طریقے سے، اور اگلا صیغہ اپنی اصلی شکل میں پڑھ رہے ہو، تو پڑھنے میں بڑا عجیب سا لگے گا. مثلا اگر کوئی ایسے پڑھے یعدو تعدو عیدو نائدو، ایسے پڑھنا شروع کر دے، تو وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے. تو یہ تناسب ضروری ہے. تناسب کیا ہوتا ہے؟ تناسب ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بالکل وہ ایک خاص سٹائل پہ ہو. اگر در یک صیغہ یہ مصیبت ہے، بس ریکارڈنگ میں کھانسی پہ کھانسی. پس اگر در یک صیغہ، پس اگر ایک صیغہ میں وجہ مقتضی قوی اعلال شبد، ہاں، کہ اگر ایک صیغے میں کوئی ایک وجہ تقاضا کرے اور وہ پاورفل تقاضا کرے کہ اس میں اعلال کرو، اس صیغے میں تعلیل کرو، اس صیغے میں تبدیلی کرو، در ہمہ صیغ اعلال می کنن، تو پھر اس کی وجہ سے باقی تمام صیغوں میں بھی اعلال کر دیتے ہیں. و اگر در یک صیغہ مقتضی قوی یہ تصحیح یافتہ شود، ہمہ صیغ را صحیح می دارند، اور اگر کوئی ایک صیغہ تصحیح کا تقاضا کر رہا ہو پاورفل، جیسے کہ اروقہ ہم نے پڑھا ہے، تو پھر باقی صیغوں میں بھی تصحیح رہنے دیتے ہیں، اعلال نہیں کرتے. اب دیکھو یہ حضرت کے کتنے باتیں ہیں، ان کو ایک ایک بات کو آپ پوائنٹ بنا کے لکھ لینا. مراعات این معنی کہ مقتضی دراصل یافتہ شد، تو اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات ہے کہ یعنی اس بات کا لحاظ یہاں یافتہ نہ شد ہونا چاہیے تھا. مراعات این معنی مقتضی دراصل یافتہ شد، یہ کیا ہے آپ کی عبارت میں؟ کیا ہے؟ یافتہ شد ہے یا یافتہ نہ شد ہے؟ اچھا، تو اس بات کا تقاضا ادھر کیا ہے؟ کوئی چیز ہے بڑی وغیرہ اس جگہ
مراعات این مانا کہ مقتضی دراصل یافتہ شد یا در ہاں مقتضی در اصل یافتہ شد یا در فرق ہرگز ملحوظ نیست. ہاں بس اب جملہ ٹھیک ہو گیا. اس بات کا بالکل لحاظ نہیں ہے کہ یہ جو تقاضا کرنے والا اعلال کا تقاضا کرنے والا صیغہ تھا وجہ تھی یہ اصل میں تھی یا فرع میں تھی. اصل اور فرع کی یہاں بات ہی نہیں. تو ان کے نزدیک اصل کیا ہے؟ ان کے نزدیک اصل فعل ہے نا، اور فرع مصدر کو کہہ رہے ہیں. مثلا بودن واو میان یائے مفتوحہ و کسرہ ثقیل است. ہاں کہ یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو کا ہونا یہ ثقیل ہے. اور کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ مقتضی حذف واو، تو وہ واو حذف کرنے کا تقاضا کرتا ہے. لہذا در یہ دو میں واو را حذف کردن، یو دو تھا نا، و در دیگر صیغ برعایت تناسب. ہاں یعنی یو دو میں واو ختم کیا تو یہ دو رہ گیا. تو اب ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ دو تو دو او دو نو دو، اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن ان میں یہ بات تھی نہیں. یا دوسری بات ہے مثلا اجتماع دو حمزہ زائدہ در اول مضارع ثقیل است. ہاں کہ مضارع کے صیغے میں شروع میں دو حمزے آ جائیں تو وہ ثقیل ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مقتضی حذف حمزہ دوم، تو پھر وہ تقاضا کرتے ہیں کہ دوسرے حمزے کو حذف کر دیا جائے. لہذا اکرمو، اس میں دو حمزے تھے کہ دراصل او اکرمو بود. حمزہ دوم حذف شدہ تو پھر اکرمو رہ گیا. ودر یکرمو و تکرمو این علت موجود نہیں. وہاں تو ایسی بات ہی نہیں تھی. وہاں تو یہ علت، یہ بیماری، یہ وجہ، یہ سبب، یہ ریزن موجود ہی نہیں. تو پھر کیا کیا؟ صرف برعایت تناسب حذف کردن. صرف اکرمو کے ساتھ تناسب کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے نا ملانے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں تناسب کو؟ یہاں تناسب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میچنگ. اس کے ساتھ میچنگ کرنے کے لیے دوسرے صیغوں میں بھی تبدیلی کر دی. بے لحاظ این مانا کہ یہ دو اصل است و تائے دو وغیرہ فرق، یہ لحاظ ہی نہیں کیا کہ یہ دو اصل ہے اور تائے دو جو ہے اس کی فرع ہے. یا اکرمو اصل است و تکرمو وغیرہ فرق، یا یہ کہہ دیا کہ اکرمو اصل ہے اور تکرمو اور باقی جتنے صیغے ہیں وہ اس کی فرع ہے. اگر غائب را اصل قرار دہن تابع کردن یکرمو مر اکرمو را بے جا می شود. ہاں اگر اس طرح کر دیں تو یہ پھر ان کا ایک دوسرے کے تابع کرنا یہ بے جا ہو جائے گا. وہ اگر متکلم اصل باشد، اور اگر متکلم کا صیغہ اصل ہو تو اتباع اے دو نئے دو مر یہ دو را نازبہ می کردہ، تو یہ بھی نازبہ ہوگا. کہہ دیا جائے کہ اکرمو نکرمو اصل ہے اور یکرمو اور تکرمو اس کے تابع ہے. تو یہ بات ہی نہیں. تو یہ پہلے سوال کا حضرت نے جواب دے دیا ہے. اس کا ترجمہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور سمجھا دیا میں نے. تو آپ نے پوائنٹ اسی ترجمے سے بنا لینے ہیں. اگر کوئی ترجمے میں غلطی ہوئی یا بات نہ سمجھے کہ وہ آپ پوچھ لینا. آگے چلتے ہیں جی. یہاں حضرت پر ایک اور اعتراض ہو گیا، تو وہ دوسرا سوال بن گیا. فرماتے ہیں کہ عظیم تقریر واضح شد کہ اصل قاعدہ در یعید و یافتمی شود و تید و عید و نید و تابع ہستن. پس آنچے کے درین رسالہ نوشتہ کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مضارع می باید صرف در یا تقریر قاعدہ نمودن و دیگران را تابع قرار دادن تطویل اللہ تعالی غلط می شود. تو یا تو یہ تو اعتراض کسی نے کر دیا ہوگا جیسے کہ لگتا ہے، یا خود ہی حضرت نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو آپ نے تقریر کی ہے اتنی لمبی،
اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل قاعدہ تو یعدو میں ہی تھا، باقی تعدو اور عیدو نعیدو اس کتابیں ہیں، تو پھر چلو ٹھیک ہے یہ تو مان لیتے ہیں. لیکن اسی کتاب میں، اسی رسالہ میں، اسی علم الصیغہ میں آپ نے جب قاعدہ کی مطلق تقریر کی ہے تو وہاں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ قاعدہ در مطلق علامت مضارع میں باید، کہ قاعدہ جو ہے وہ مطلق علامت مضارع میں ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب ہے کہ قاعدہ کی جو تقریر ہے وہ مطلق طور پر علامت مضارع میں کرنی چاہیے. ہاں صرف یا حرف یا کو لے کر اس میں قاعدہ کی تقریر کرنا اور دوسرے سارے چیزوں کو اس کے تابع کرا دینا، یہ تطویل لا طائل ہے. تطویل لا طائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا لمبا کر دینا کہ اب اس سے زیادہ بات لمبی نہ ہو سکے. ہاں ایک لمبی کہانی اور اس طرح کی ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ در تحریر قواعد دو مقام است. قواعد جب بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کو لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں دو مقام ہیں، دو باتیں ہیں، دو پوائنٹ ہیں، دو حوالے ہیں. یکے پہلا یہ کہ تقریر قاعدہ دیگر بیان نکتہ، ایک قاعدہ بیان کرنا اور ایک نکتہ بیان کرنا. وہ سبب حکم قاعدہ در تقریر قاعدہ بیان کلی باید. ہاں کہ جب قاعدہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا انداز ایک کلی جیسا ہونا چاہیے کہ کلی کے طور پر اس کو بیان کیا جائے. کلی کیا ہوتا ہے؟ کلی آپ پڑھو گے ادھر علم منطق میں پڑھو گے. کلی وہ ہے کہ جو اپنے تمام جزیات پر صادق آئے. ٹھیک ہے، یہ آپ منطق پڑھو گے تو اس کے بغیر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. یعنی جو ہوتی ہیں نا چیزیں، مثلا جنس ہے یا ایز اے ہول کوئی آپ بول رہے ہوتے ہیں، تو کلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تحت ساری اس کے جزیات آ جائیں، ساری اس کی جزیات آ جائیں. تو اس لیے قاعدہ جب بیان کیا جاتا ہے تو قاعدہ کلی ہوتا ہے اور وہ اس انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ اس قاعدہ سے تعلق رکھنے والی جتنی جزیات ہیں وہ اس کے انڈر آ جائیں. تو یہ بات ہوتی ہے. تو لیکن جب یہ کوئی اس طرح کا حکم لگایا جا رہا تھا کسی صیغہ کے متعلق کہ اس کی وجہ کیا ہے یہاں، تو کہتے ہیں کہ در بیان نکتہ و سبب شرع نمودہ شود کہ علت حکم چنی یافتہ شد. ہاں در فلاں صیغہ و دیگر آن را تابع کردہ. تو صیغہ میں تو وہاں اس علت کو واضح کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے، واو متحرک ما قبل ساکن ہے تو اس لیے اس کو الف سے تبدیل کیا. تو یہی بات کو میں صرف میں نہیں کر رہا. آگے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل تقریر تفریق نمودن موجب انتشار ذہن میں شود. اگر وہاں قاعدہ ایز اے ہول بیان کیا جاتا ہے، ہاں تو وہاں اگر ساتھ جز بھی بیان کر، جزیات بھی بیان کرنا شروع کر دو تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے، ذہن سمجھ نہیں سکتا. تو اس لیے قاعدہ پہلے جیسے کہ ایک قاعدہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، بس یہ قاعدہ ایز اے ہول کلی طور پر بیان کر دیا. اب کسی فاعل میں کیا تبدیلی آتی ہے، وہ مؤنث مذکر یہ وہ چیزیں بعد میں آن دا اسپاٹ کی جاتی ہیں، وہ شروع میں ساری نہیں کر دی جاتی. آگے جی کہتے ہیں کہ ولہذا عادت محققین ہم چنی لواس. تو محققین جو علماء صرف ہیں ان کی یہی عادت ہے، ان کی یہی روٹین ہے، وہ یہی اپنی کتابوں میں اسی طرح کرتے ہیں. کما تھرا فی الفصول الاکبریہ والنصول الاکبریہ، جس طرح کہ تو دیکھے گا فصول اکبریہ میں اور اصول اکبریہ میں. یہ علامہ اکبر علی کی دونوں کتابیں، پہلی کتاب فارسی میں ہے، دوسری میرے خیال میں عربی میں ہے. پہلی کتاب کا میں نے ترجمہ کیا الفصول الاکبریہ، جس کا ایک چیپٹر خاصیات ابواب ہے. وسائر کتب اول التحقیق، ہاں اور تحقیق والے جو علماء ہیں نا ان کی ساری کتابوں میں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ قاعدہ کی تقریر ایز اے ہول کرتے ہیں اور جہاں پھر صیغہ میں جو تبدیلی ہوتی ہے جو رہتے ہیں وہ الگ انداز سے کر لیتے ہیں. وہ وہاں بتا دیتے ہیں کہ اس صیغہ میں یہ
وجہ تھی تو یہ تبدیلی ہوئی، یہ قاعدہ لگا، یہ اعلان ہوا۔ اب میں نے ادھر لکھا ہے جی افادہ نمبر 2، تو اب ہم پہنچ گئے ہیں افادہ نمبر 2 پر۔ افادہ نمبر 2 جو ہے اس کے پہلے تقریر سنیں۔ ابا یعبا ابن را کے از فتح یفتح بے آنکے عین یا لامش حرف حلق باشد آمدہ شاذ گفتہ ان۔ اب افادہ نمبر 2 جو ہے نا حضرت کا، یہ بھی شذوذ ختم کریں گے۔ یہاں کہا گیا کہ ابا یا با، ابا یا با ابن، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، انکار کرنا۔ ابا یا با ابن، انکار کرنا۔ ابا واستکبر، قرآن جو ہے شیطان کے بارے میں سجدے کا حکم دیا گیا تو شیطان نے انکار کیا۔ اب یہ آیا ہے جی باب، باب کون سا ہے یہ؟ فتح یفتح۔ کون سے باب سے آیا یہ؟ فتح یفتح، یعنی ابا یابا باب ہے فتح یفتح۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ اس کا فتح یفتح میں یا عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہونا چاہیے یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہونا چاہیے۔ اوپر دیکھو سارے، باب فتح یفتح کی شرط یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہونا چاہیے یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہونا چاہیے۔ ہے دیکھو ابا یا با میں دیکھو، پہلے یہ سوچو حروف حلقی کون سے، حلق کو صاف کر کے حروف حلقی کون سے ہیں شاہ؟ چھٹیاں کرتے ہو تم اور تمہیں آتا کچھ بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں نہیں آتی۔ حروف حلقی کون سے؟ اس کے عین کلمہ میں لام کلمہ میں کوئی حروف حلقی آیا ہے؟ آیا ہے صاحب، کوئی آیا ہے؟ کہیں کی نظر نہ تک نظر پتہ لگے، ہاں آیا کوئی؟ کوئی نہیں آیا۔ تو جب کوئی نہیں آیا تو پھر یہ باب فتح یافتہ ہو سے تو بن ہی نہیں سکتا، تو ہے باب فتح یافتہ ہو سے۔ تو جب علماء صرف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ شاذ، انہوں نے اپنا یہ قانون چلا، یہ شاذ ہے۔ یہ شاذ ہے۔ اب کیا کریں گے حضرت کے استاد؟ اس شذوذ کو ختم کریں گے، اس شذوذ کو اب ختم کریں گے حضرت۔ یہ بن جائے گا افادہ نمبر 2۔ ابا یابا با فتح یافتہ سے ہے، عین اور لام کلمہ اس میں حروف حلقی نہیں ہے۔ تو جب پوچھا گیا ان سے علماء صرف سے کہ کیا چکر ہے، تو وہ کہتے ہیں شاذ ہے۔ آگے چلو، وہ کلمات دیگر مثلا کلا یقلی وعد یعد اور بقا یبقا، بقیہ یبقا یا بقا یبقا، یہ سارے وافتہ ہو یافتہ ہو سے علی بعض اللغات، ہاں بعض لغات کے مطابق ہے، یعنی بعض لہجوں کے مطابق۔ بعض اوقات لغات سے مراد لہجہ بھی ہوتا ہے۔ ہم از فتح بے شرطیہ مذکور آمدہ برائے دفع شذوذ این ہو حضرت تقریر قاعدہ برین لہج نمودت۔ تو یہ جو ہے نا باقی کلا یکلی 1 ہو گیا، ادہ یود 2 ہو گیا، اور بقا یبقا 3 ہو گئے۔ تو ان میں بھی کوئی نہیں۔ تو اب شذوذ ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا شاذ ہے، یہ بھی شاذ ہے، یہ بھی شاذ ہے، یہ بھی شاذ ہے، یہ بھی شاذ ہے۔ اب حضرت کیا کرتے ہیں
حضرت تقریر قاعدہ برین ناج نمودن، حضرت قاعدہ کی وضاحت، قاعدہ کی تقریر اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہر کلمہ صحیح کے اسباب فتح یفتح و آیت باید کے عین یا لامش حرف حلق باشد قید صحیح در قاعدہ افزودن پس شذوذ عام کلمات کے بعض ناقص و بعض مضاف ہستن لازم نہ آید۔ حضرت نے فرمایا، اب ذرا ترجمے کو غور سے سننا، پھر میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ جو کلمہ صحیح کے باب فتح یفتح سے آئے چاہیے کہ اس کے عین یا لام میں حرف حلق ہو۔ صحیح کی اب حضرت نے کیا کہا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو کلمہ صحیح جی کیسی صحیح بھائی ہو ایسے بات تو زیادہ سارے کپڑے تباہ کر دیتے ہیں، نہیں میں کپڑے پا کے صاف ہو گئی نہیں لگ رہی صحیح جڑی ہو ایسی طرح ہے ہی گاڑی اسے جائے گا اسے صحیح ہے تو وہ اسپائی لیکن اس کی زیادہ پہ گئی نا، وہ تو بالکل ہی کوئی شک نہیں میں اتنے اگے میں شک پیا جی اچھا جی بگڑی اس سے اس میں مطلب ہے کہ مقدار زیادہ ہو گئی تھی، تھوڑی بہت یہ میرے چھوٹا بات اسی صحیح پڑھنی لیکن طریقے نہ پڑھے۔ اچھا جی، ہر کلمہ صحیح کے اسباب فتح یفتح و آیت باید کے عین یا لامش حرف حلق باشد، کہ وہ کلمہ صحیح کلمہ اگر وہ با فتح یفتح سے آئے تو پھر چاہیے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو۔ تو اب صحیح کی قید جب حضرت نے لگائی کہ وہ کلمہ صحیح ہونا چاہیے تو اس سے کیا ہوا، اس سے وہ شذوذ ختم ہو گیا۔ تو اب جو کچھ ناقص ہے اور کچھ مضاف ہیں جن کے اندر ایسے ہو رہا ہے تو باقی اس سے نکل گئے۔ کہیں کوئی اگر ایسی بات ہوئی تو اب ابا یابا بھی ان میں شامل ہو گیا اور یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اور کلا یگلی بھی ان میں سے ہو گیا اور اد ید بھی صحیح نہیں ہے، وہ مضاعف ہے۔ اس طرح کام چل گیا۔ حضرت نے کیا کیا ہے؟ حضرت نے کیا ہے کہ کلمہ صحیح ہونا چاہیے، کلمہ صحیح ہونا چاہیے، تب یہ شرط ہوگی عین کلمہ یا لام کلمہ اس کا حرف حلقی میں سے ہو، حروف حلقی میں سے ہو۔ اگر باب فتح ہو یفتح ہے اور عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی نہیں ہے، جیسے ابا یابا، جیسے کلا یقلی، جیسے اد یا ادو، جیسے اور کون سی مثال دی ہے؟ ہاں بقا یا بقا، کوئی حبیب سمجھ آئیے کوئی بات نہیں؟ ہاں بولو ذرا۔ میں عین یا لام کلمے کی شرط وہاں ہے جہاں کلمہ صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح نہ ہو
تو وہ باب فتح یفتح سے آئے، لیکن اگر وہ صحیح نہ ہو، جیسا کہ معموز ہو یا مضاف ہو یا معتل ہو، تو پھر اس کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا؟ یہ باقی سب بیٹھے ہیں خمار، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، آئی سمجھ یا نہیں؟ ہاں یہ بات ہے۔ اب اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لینا۔ تو اب دیکھو اد یودو ہے تو وہ ہے ہی مضاف، ابا یابا ہے تو معموز میں آ جائے گا۔ چلو جی، تو اب یہ افادہ نمبر 2 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم افادہ نمبر 3 سے درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔